پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران امن مذاکرات کی بیٹھک اسلام آباد میں لگنے کو تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ پاکستان کو مذاکرات کے لیے چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی مکمل حمایت حاصل۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر بات چیت ہوگی۔ حکومت پاکستان فریقین کے درمیان مستقل امن معاہدے کے لیے پرامید۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے پاکستان کے 2 بڑوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اب تک ہونے والی کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی شرکت، شرکاء کا امن کا موقع ضائع نہ ہونے دینے اور مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو دفتر خارجہ سمیت اہم مقامات پر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظر الامور نیٹلی بیکر نے ملاقات بھی کی ہے۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا ٹیلی فون۔ اطالوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کرانے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری جنگ پر تشویش کا اظہار۔ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مربوط بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم سے جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور امیر قطر کے بھی رابطے۔ کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی اور امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور بحرین کے فرما روا احمد بن عیسیٰ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی فرما روا نے جنگ بندی کرانے میں پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ کشیدگی کے دوران بحرین میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے رابطہ۔ بلاول بھٹو کو اسلام آباد معاہدے سے متعلق اعتماد میں لیا گیا۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت، لبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے رابطہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام کے درمیان فون پر بات چیت۔ شہباز شریف کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ نتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرائی۔ جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے بھی نہیں، کسی بھی جارحیت کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا ایرانی اپنے قومی حقوق اور مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام میدان جنگ میں فیصلہ کن فاتح ہیں۔ کسی بھی جارحیت کرنے والے، جرم کرنے والے حملاوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران آبنۂ ہرمز کے انتظام کو ایک نئے مرحلے تک لے جائے گا۔ لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ کسی صورت الگ نہیں ہوگا۔ ایران کا مذاکرات سے قبل امریکہ کو واضح پیغام۔
صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہے اور یہی 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ نائب ایرانی صدر کی امریکہ ایران جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ محمد رضا عارف کا کہنا تھا ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر اور پوری اتھارٹی کے ساتھ شرکت کرے گا۔ ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر تازہ حملے، حزب اللہ چیف کے پرسنل سیکرٹری علی یوسف کو شہید کرنے اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقے میں بھی رہائشی علاقوں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی وار، اسرائیلی افواج اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا، اسرائیلی قابضین کی بستیوں پر کئی راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کا زیادہ تر راکٹس کو روکنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز کے بدترین اسرائیلی حملوں کے بعد لبنان میں یوم سوگ، عرب میڈیا نے بیروت پر گزشتہ روز اسرائیلی حملے کی 13 سالہ بچی کی بنائی ہوئی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں دھماکوں سے بچنے کے لیے بچی اپنے والد کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چین کے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فوری حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لبنان کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار کایا کلاس اور برطانوی وزیر خارجہ کی بھی جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے کی حمایت۔ کایا کلاس نے کہا کہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرے میں نہیں آتیں۔ وعدے کے مطابق حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈز، اسپین اور جاپان کا لبنان میں بھی جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے برادر ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مستقل امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ پر زور۔ نائب وزیر اعظم کا امن و استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے پاکستانی قیادت کی جنگ بندی میں کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار سے ازبک وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ امن کے لیے مشترکہ کاوشوں اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کایا کلاس سے فون پر بات چیت۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ مشرق وسطی میں عارضی سیز فائر پر مکمل عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ ترکی اور جنوبی افریقہ کے وزراء خارجہ سے حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے 40ویں کی تقریبات، صدر مسعود پزشکیان کی بھی شرکت۔ تہران میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، شہر بھر پر غم کی فضا طاری۔ تہران کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی تعزیتی تقریبات اور قرآن خوانی کا اہتمام۔ تہران کے سینٹ سارس کیتھیڈرل میں بھی تعزیتی تقریب۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف مجید خادمی کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے باوجود قوم متحد اور مزاحمت مضبوط ہو رہی ہے۔ روس کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کے ساتھ ایسٹر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ عارضی جنگ بندی 11 اپریل کو شام 4 بجے سے 12 اپریل کے اختتام تک جاری رہے گی۔ روسی حکام کا کہنا ہے عارضی جنگ بندی کا مقصد مذہبی تہوار کے دوران کشیدگی میں کمی لانا ہے۔
जंग बंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदान जंग की सूरत-ए-हाल और फ्रीकैन के रवैये पर होगा। दोनों ममालिक ने आर्जी जंग बंदी के दौरान कैदियों का भी तबादला किया। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से मुताल्लिक खामोशी तोड़ दी। कहती हैं जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। एप्स्टीन के साथ जारी मेरी तस्वीर जाली हैं। मेलानिया ट्रंप का मुतासरा ख्वातीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा। कहा हर मुतासरा खातून को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। मुतासरा ख्वातीन की गवाही को कांग्रेस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। गवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड बनी तो सच सामने आ सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के ख्वाहां हैं। पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। जॉइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार और बरामदात के लिए अहम हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशां हैं।